الحمد لمن نزل وأنزل الكتاب والصلاة والسلام على من فسر الكتاب وعلى آله وأصحابه الذين دعوا إلى كتاب رب الأرباب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے لیے قابل عزت میرے اساتذہ کرام اور ہاتھ میں انصاف کے قلم کے تھامے ہوئے منصفین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروقار تقریری مقابلے کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ معزز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا، اس لیے قرآن پاک اور پہلی کتابوں کی حیثیت ایسی ہے جس طرح آنکھ صرف دیکھ سکتی ہے مگر سن نہیں سکتی۔ ان کتابوں میں ایک علم تھا، تورات میں لایانی قانون، زبور میں مناجات یعنی دعائیں، اور انجیل میں اخلاقیات کے رستے، لیکن قرآن نہ صرف ان کا جامع اور محافظ ہے بلکہ ان کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پر ایمان لانا سب کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور قرآن کا انکار سب کتابوں کا انکار ہے۔ آئیے قرآن کی عظمت قرآن کے صفحات میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ہم قرآن مجید کی سورہ جن میں جنات کے تاثرات ہیں۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ عجب کہا، عجیب نہیں کہا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا عجب لا شک انہ ابلغ من العجیب، عجیب سے بڑھ کر جب حیرت انگیز چیز ہو تو وہ عجب کہلاتی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ 7 چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ آئیے وہ 7 چیزیں کون کون سی ہے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ادب۔ قرآن مجید کا ادب کیا ہے؟ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون،
اس قرآن کو پاکیزگی کی حالت میں چنا ہے۔ نمبر 2 محبت، قرآن سے محبت کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس کا معنی یوں کرتے تھے کہ میں پڑھتا رہوں قرآن، پڑھتا رہوں قرآن یہاں تک کہ مجھ پر موت آ جائے۔ نمبر 3 قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وما علینا الا